178 तक पहुंचने वाला डॉलर अचानक 80 से 100 रुपए तक के दरमियान में आ जाए तो यकीनन ये हैरान कुन होगा। बज़ाहिर ये नामुमकिन और नाकाबिले यकीन लग रहा है, लेकिन मार्केट खुलते ही सिर्फ 1 घंटे में लोगों ने 1 अरब डॉलर से ज़ायद की जो रकम थी वो फरोख्त कर दी। मेरे पास कुछ डॉलर्स हैं। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में आज ऐलान हो जाए तो शायद मैं भी भागूंगा, जाके ये डॉलर मार्केट में फेंकूंगा और मुकामी करेंसी अपने पास रखूंगा। इस सूदी निज़ाम से हम बाहर निकल आए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि शायद फ़िलहाल ऐसा मुमकिन ना हो, वरना रियासत मदीना की बात करने वाला हाकिम कभी इस बारे में सोचता तो ज़रूर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर। मैंने कहा था कि डॉलर खरीद कर ज़ख़ीरा करने वाले नुकसान उठाएंगे और तुर्की पर एतमाद करने वाले फ़ायदे में रहेंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दगान की जानिब से कहे गए ये अल्फाज चंद दिनों में जीत की पूरी कहानी में बदल गए। कुछ दिनों कबल आलमी मीडिया में तुर्क करेंसी की बदतरीन सूरत हाल का चर्चा शुरू हुआ। डॉलर के मुकाबले में तुर्क लीरा बदतरीन गिरावट का शिकार हुआ तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होने लगी। नौबत यहाँ तक पहुंची कि बड़े आलमी ब्रांड्स ने अपना बिजनेस रोक दिया। एप्पल ने भी हंगामी तौर पर तुर्की में आईफोन का सेल ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। करेंसी की इस तरह तेजी से गिरती सूरत हाल पर परेशान तुर्क सदर तैयब उर्दगान और उनकी मुआशी टीम ने उस वक्त कुछ गैर मामूली इक़दाम करने का फैसला किया और फाइनेंस मार्केट में हुकूमती मुदाखलत का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। मार्केट में उस वक्त अरबों डॉलर्स इनफ्लो किए गए और चंद अहम दिलेराना फैसलों के बाद टर्किश लीरा की कदर में हैरान कुन इजाफा हुआ। सदर रजब तैयब उर्दवान की नई मुआशी पॉलिसी इस वक्त आलमी हेडलाइंस की जीनत बनते हुए कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। एक हफ्ते के अंदर अंदर लीरा की कीमत में 57% तक का गैर मामूली और रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ये दुनिया के लिए हैरान कुन था। गुज़िश्ता रोज़ तुर्की में 1 अमरीकी डॉलर 11.81 टर्किश लीरा में फ़रोख्त हुआ, जो गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में 18 टर्किश लीरा तक पहुंच चुका था। अगर इसे पाकिस्तान के हिसाब से कन्वर्ट करके देखा जाए तो यूं समझ लीजिए कि 178 रुपए तक पहुंचने वाला डॉलर अचानक 80 से 100 रुपए तक के दरमियान में आ जाए तो यकीनन ये हैरान कुन होगा। बज़ाहिर ये नामुमकिन और नाकाबिले यकीन लग रहा है, लेकिन तुर्की में तैयब उर्दगान की नई मुआशी पॉलिसी ने ये सब कर दिखाया है। ये सब हुआ कैसे? नई पॉलिसी के तहत ऐसे कौन से इक़दाम उठाए गए जिनके बाइस ये सब नामुमकिन जो दिख रहा था वो मुमकिन हो गया? क्या ये सिर्फ वक्ती इक़दाम के तौर पर ये सारे फैसले लिए गए या लीरा की कीमत में आने वाला ये इस्तेहकाम देर तक रह पाएगा? और क्या हुकूमत के मुदाखलत के बाद या सेंट्रल बैंक की मुदाखलत के बाद मुल्की मुआशी मामलात पर मनफी असर तो नहीं पड़ने वाला? इसकी तफसील चंद ही लम्हों में मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ आज दिन भर मैं रिसर्च करता रहा, इस हवाले से कुछ अहम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले तैयब उर्दगान का एक और अहम बयान सामने आया जिसने न जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों के दिल जीत लिए। मुकामी टीवी को एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सूद के ख़िलाफ़ मैं 19 साल से जंग लड़ रहा हूँ और ये सूद जो है ये अमीर को मज़ीद अमीर और गरीब को मज़ीद गरीब कर रहा है। आने वाले दिनों में शरह सूद और कम करेंगे। आलमी मुआशी मामलात को अगर देखा जाए इस वक्त के जो है, तो जहाँ पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम सूदी निज़ाम पर ही तो चल रहा है, तो बज़ाहिर तैयब उर्दगान का ये जो कहना कि शरह सूद को मज़ीद कम कर देंगे और शायद उसे ख़त्म करने का इरादा रखते हैं, तो ये तो एक दीवाने का ख्वाब लगता है। लेकिन उनकी ये बात सुनकर कहीं ना कहीं खुशी भी हुई। मुश्किल में घिरी जो मुआशी हुकूमतें हैं वो अमूमन ऐसे हालात में ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज़ लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसकी जो ताज़ा तरीन मिसाल है वो हमारे अपने मुल्क की है। तो IMF समेत आलमी मालियाती इदारों से जो कर्ज़ का इस वक्त लेन देन हो रहा है वो तो सारा सूदी शराइत पर ही तो हो रहा है। पुराने कर्ज़ों को तो छोड़ें, उन कर्ज़ों पर जो आयद सूद है उसे उतारने के लिए हमें नया कर्ज़ लेना पड़ रहा है, और वो भी पहले से ज़्यादा सूद पर। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश हमारे मुल्क के मुआशी मामलात भी इस कदर बेहतर हो सकें कि इस सूदी निज़ाम से हम बाहर निकल आएँ। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि शायद फ़िलहाल ऐसा मुमकिन ना हो, वरना रियासत मदीना की बात करने वाला हाकिम कभी इस बारे में सोचता तो ज़रूर होगा। खैर, बात करते हैं उस फार्मूले की जिसके ज़रिए तुर्क हुकूमत ने अपनी करेंसी को मजबूत बना लिया। सबसे पहले तैयब उर्दगान ने तुर्क अवाम पर एक बड़ी पाबंदी आयद की, यानी तुर्कों पर अपनी सेविंग्स गैर मुल्की करेंसी में रखने पर
پابندی عائد کر دی، جس کے نتیجے میں جو بھی فارن کرنسی اکاؤنٹس میں پڑا ہوا پیسہ تھا، جسے ایف سی اکاؤنٹ بولتے ہیں، یعنی آپ میں سے بہت سارے شاید لوگوں کے پاس یہ ہوگا بھی، نہیں ہوگا تو جن لوگوں کے پاس ذرا تگڑا پیسہ ہوتا ہے اور ڈالر میں آ رہا ہو یا کسی اور غیر ملکی کرنسی میں آ رہا ہو، تو وہ پاکستان میں اپنا ایف سی اکاؤنٹ یعنی فارن کرنسی اکاؤنٹ اوپن کرا کے وہ سارا پیسہ اس میں رکھتے ہیں، تاکہ اگر پاکستانی روپے کی ویلیو گر بھی جائے تو ان کا پیسہ اسی ویلیو کے اوپر بلکہ اس سے زیادہ ویلیو کے اوپر برقرار رہے. تو یہ ہوتا ہے ایف سی اکاؤنٹ. تو یہ پابندی طیب اردگان کی جانب سے لگائی گئی کہ اگر کسی نے ایف سی اکاؤنٹ میں جو بھی پیسہ رکھا ہے اسے وہ کنورٹ کرائیں گے انٹو لیرا یعنی ان کی مقامی کرنسی میں. تو اس فیصلے کے نتیجے میں جو فارن کرنسی اکاؤنٹ میں پڑا پیسہ تھا وہ اچانک مارکیٹ میں آنے لگا. ترک میڈیا کے مطابق حکومت کی نئی معاشی پالیسی کا اعلان ہوتے ہی استنبول اور ملک بھر کی جو ایکسچینج مارکیٹس تھیں ان میں افراتفری پھیلنے لگی. ہر شخص نے امریکی ڈالر اور غیر ملکی کرنسی فروخت کرنا شروع کر دی، اور جو ترکش بینکس تھے ان کی ایسوسی ایشن نے ایک بیان جاری کیا. ان کے مطابق مارکیٹ کھلتے ہی صرف 1 گھنٹے میں لوگوں نے 1 ارب ڈالر سے زائد کی جو رقم تھی وہ فروخت کر دی. یہ ایک ریکارڈ ہے کہ چند گھنٹوں میں 1 ارب ڈالر کی رقم مارکیٹ میں آ گئی ہو. تو عوام کو اس وقت ڈالرز کی بجائے صرف ترکش لیرا چاہیے تھا. لیرا کی ڈیمانڈ اچانک سے بڑھنے لگی اور اس کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈالر کے مقابلے میں لیرا کی قدر یہ گئی اور ڈالر نیچے گرنا شروع ہو گیا. دوسری طرف ترکی کے جو سینٹرل بینک نے ایک بڑا اہم اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ترکش لیرا کی قیمت میں کمی بیشی پر اکاؤنٹ ہولڈرز کو منافع بھی دیں گے. یعنی فیصلے کے بعد مارکیٹ میں ڈالرز کے خریدار تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے اور سب کے سب ڈالر فروخت کرنا چاہتے تھے جن کے پاس بھی تھے. لیٹ سپوز کہ ابھی میرے پاس کچھ ڈالرز پڑے ہوئے ہیں میرے والیٹ میں یہ میرے پاس کچھ ڈالرز ہیں. لیٹ سپوز اگر پاکستان میں آج اعلان ہو جائے، یہ چند 100 ڈالرز ہیں کسی وجہ سے میرے پاس ہیں، ادروائز ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی ذخیرہ کر کے رکھا ہوں. ذخیرہ اندوز تو بڑے بڑے رکھتے ہیں رقم. تو یہ میرے پاس چند 100 ڈالر ہیں، شاید 500-600 ہوں گے. اگر آج پاکستان میں ایسا کوئی اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ ڈالر نہیں ذخیرہ کر سکتے یا نہیں رکھ سکتے اپنے اکاؤنٹس میں، ان کو آپ کو مقامی کرنسی میں ہی کنورٹ کرانا ہے ورنہ ان کی ویلیو نہیں رہے گی، تو شاید میں بھی بھاگوں گا جا کے یہ ڈالر مارکیٹ میں پھینکوں گا اور مقامی کرنسی اپنے پاس رکھوں گا. تو یہی سب کچھ ہوا وہاں پہ. اب اس کے اثرات بھی تو ظاہری بات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ آئیڈیاز موجودہ حکومتوں کے پاس نہ آتے ہوں گے. ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، کسی کا فائدہ کسی کا نقصان ہے. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے طیب اردگان نے اپنی جب معاشی پالیسی کا اعلان کیا تو انہوں نے کچھ اور بھی بڑے فیصلے کیے. افراط زر یعنی جسے مہنگائی کی شرح بولتے ہیں اسے 4% تک سٹیبل کرنے کا انہوں نے اعلان کیا، اور ساتھ ہی شرح سود میں مزید کمی کرنے کا بھی اعلان کیا گیا. اور یہ کہا گیا طیب اردگان کی جانب سے اپنے بیان میں کہ ترکوں کو بینکوں کے بھاری شرح سود اور مہنگائی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے عوام کو یقین دہانی کرائی کہ آنے والے دنوں میں صورتحال معمول پر آ جائے گی. اس سارے معاملے میں جو سب سے اہم نکتہ تھا وہ ترک عوام کا اپنی حکومت پر اعتماد تھا اور مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. بلا شبہ ان فیصلوں سے ہزاروں لوگوں کو وقتی طور پر تکلیف ہوئی ہوگی. جنہوں نے سرمایہ غیر ملکی کرنسی میں محفوظ کیا تھا انہیں اچانک نکالنا پڑا، لیکن مجموعی طور پر یہ ملک کے مفاد میں تھا. جو بہتر تھا وہ سب کو پھر کرنا پڑا. لیکن ترک میڈیا کے مطابق طیب اردگان کے اس اقدام کو بعض معاشی ماہرین اور اپوزیشن جماعتیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ مصنوعی طریقے سے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے منفی اثرات سامنے آئیں گے. یہی بات پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم پاکستان کے لیے کہتے ہیں جب IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کے مطابق یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم معاہدے کے مطابق ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یعنی سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک اور حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی، یعنی قیمت کو کم کرنے کے لیے ڈالر نہیں انجیکٹ کر سکتی مارکیٹ میں. یہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ کے رحم و کرم پر ڈالر کو چھوڑا گیا ہے کہ جتنی قیمت بڑھے یا کم ہو وہ مارکیٹ کنٹرول کرے، حکومت کے بس میں نہ ہو، جیسے ماضی میں اسحاق ڈار نے کیا تھا. لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ بہت سارے لوگ اس کے حق میں بھی ہیں کہ اگر حکومت کنٹرول کر کے ڈالر کو سٹیبل کر لیتی ہے تو ڈالر کا سٹیبل ہونا بھی کسی حد تک حکومت کے مفاد میں ہے، عوام کے مفاد میں ہے. لیکن میں جو معاشی ماہر نہیں ہوں اس لیے جو فیکٹ بیس چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اسے میری رائے نہ سمجھا جائے کہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا جائے.
بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بالفرض حکومت نے فری مارکیٹ اکانومی کا راستہ اختیار نہ کیا جیسا کہ پاکستان میں ہے تو ترکی کو آئندہ سال مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور 30% تک یہ مہنگائی ریکارڈ ہو سکتی ہے. لیکن طیب اردگان ڈٹ گئے ہیں کہ وہ مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے اور اپنی کرنسی کو بھی اتنا ڈی ویلیو نہیں ہونے دیں گے جتنا پچھلے کچھ دنوں میں ہو گئی. تو فری اکانومی کا فارمولا اس وقت پاکستان میں تو چل رہا ہے لیکن اس کا ایٹ دا مومنٹ فائدہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر دیکھنے میں نہیں آیا. ہماری کرنسی کو نقصان ہی ہوا. اگر آپ چند ارب ڈالرز انجیکٹ کر کے یا مارکیٹ میں فلو کر کے سٹیبل کر سکتے ہیں کرنسی تو میرا خیال ہے اس نقصان سے شاید ہم بچ سکتے ہیں جو ہر آنے والے دن کے ساتھ ہمیں ہو رہا ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کر کے بتائیں کہ کیا یہ پالیسیاں درست ہیں یا نہیں. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آئی نو کہ آپ بھی اور میں بھی کوئی معاشی ماہر نہیں ہے لیکن ٹو سم ایکسٹینڈ ہمیں بات تو کرنی ہے نا اس کے اوپر تھوڑی سی. تو جہاں پر یہ نئی معاشی پالیسی دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بنا رہی ہے کچھ تو ایسا ہوا ہوگا, ان کے معاشی تھنک ٹینکس نے بھی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم مستقبل میں اس کو مینیج کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے. آپ امیجن کریں کہ اس طرح کے فیصلے اگر فوری طور پر پاکستان میں نافذ العمل ہوں تو ظاہری بات ہے ہمارا روپیہ بھی تگڑا ہوگا. یہ جن لوگوں نے پیسہ ذخیرہ کر کے رکھا ہے یا ایف سی اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے یا اپنی بچت جو ہے وہ انہوں نے کسی دوسری کرنسی میں رکھی ہوئی ہے, اگر راتوں رات نکالنی پڑ جائے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا پیسہ مارکیٹ میں آئے تو پیسے کی ویلیو کہاں پر جائے گی اور ڈالر کی قیمت کتنی نیچے آئے گی. یہ بہت ہی سمپل فارمولا ہے لیکن ظاہری بات ہے اس کے بارے میں حتمی رائے معاشی ماہرین ہی دے سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی صورتحال تھی. میں نے کہا بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے طیب اردگان کی. میں کل سے اس کو ریڈ کر رہا اور سارے ان کے جو میں نے میڈیا آؤٹ لیٹس کی جو ہیڈ لائنز ہیں وہ سارا پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے. آئی ہوپ کہ پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو اس حوالے سے جو بھی ہوگی وہ دیتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے آپ نے. اللہ حافظ.